الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے ان بنیادی چیزوں میں سب سے اہم چیز امن و امان کی صورتحال ہے کہ انسان اپنی جان کے بارے میں خدشات سے محفوظ ہو، اپنے مال کے حوالے سے اسے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ جب کوئی انسان اپنی جان اور اپنے مال کے حوالے سے تمام تر خدشات سے محفوظ ہوتا ہے تو پھر وہ یکسوئی کے ساتھ اللہ جل جلالہ کی عبادت بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ جل جلالہ کی اطاعت اور صحیح معنوں میں اس کی عبادت کرنے کے لیے امن و امان کی صورتحال ناگزیر ہے، کیونکہ جب انسان ذہنی طور پر منتشر ہوتا ہے، اپنی جان، اپنے مال یا اپنی اولاد کے حوالے سے اسے مختلف قسم کے خدشات ہوتے ہیں، تو ایسا منتشر ذہن کا مالک انسان اللہ جل جلالہ کی عبادت اور اطاعت حقیقی معنوں میں نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو بنیادی چیزیں انسان کو درکار ہیں، ان بنیادی چیزوں میں سب سے اہم چیز وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ اسی امن و امان کی اہمیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ وہ اپنی نعمت انسان کو جتلاتا ہے، اور یہ صرف اللہ رب العالمین ہی کا حق ہے۔ یہ اللہ جل جلالہ کی ذات اس بات کے مستحق ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جتلائے کہ میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، یہ نعمت کی ہے اور یہ نعمتیں بھی کی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم سارے بندے مل کر اللہ جل جلالہ کی نعمتوں کو جو تمہارے ظاہر میں ہیں، تمہارے باطن میں ہیں، اگر تم ان کو شمار کرنے کے لیے بیٹھو گے تو شمار نہیں کر سکتے۔ انہی نعمتوں میں سے چونکہ ایک اہم نعمت امن و امان کی صورتحال ہے، اس لیے اللہ جل جلالہ اس کو جتلاتے ہیں قرآن کریم میں۔ چنانچہ حرم کے اندر مکہ مکرمہ کی رہائشیوں سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم جس مقام میں رہتے ہو ہم نے اس کو حرم قرار دیا، اور حرم قرار دے کر آمنن ہم نے اس کو پرامن بنا دیا، تمہارے اوپر نعمت کی ہم نے۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کہ جو ارد گرد کے لوگ آباد ہیں انہیں یہ خدشہ ہے کہ ہم اچک
اچک نہ لیے جائیں، یعنی اپنی جان کے حوالے سے، اپنے مال کے حوالے سے لوگ بد امنی کا شکار ہیں، خدشات کا شکار ہیں، وساوس کا شکار ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے تم لوگوں کو امن کی نعمت عطا کر رکھی، تو حرم کے اندر رہنے والوں کو اللہ جل جلالہ اس آیت میں نعمت امن جتلا رہے کہ ہم نے تمہیں مامون بنایا۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ قریش سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس گھر کا رب یہ وہ رب ہے الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوع جس نے تمہیں بھوک کے عالم نے کھلایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْف اور خوف کے عالم میں تمہیں مامون بنا دیا، تمہیں پرامن بنا دیا۔ قریش سفر کرتے تھے، اس وقت بد امنی کی صورتحال تھی، مرکزی حکومت تھی نہیں، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کے راستے سے گزر نہیں سکتا تھا، تجارتی روٹ غیر محفوظ تھے۔ اس بد امنی کی صورتحال میں چونکہ قریش کے قبیلے کو بیت اللہ کے خدام ہونے کا ایک ٹائٹل حاصل تھا، ایک ان کو امتیاز حاصل تھا، تو بیت اللہ کے مجاور کی حیثیت سے ارد گرد کے قبائل ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ قریش ہر جگہ سے سفر کرتے تھے، سردیوں کے سفر میں وہ ایک ملک میں جاتے تھے، گرمیوں کے سفر میں وہ دوسرے ملک میں جاتے تھے، اور مختلف ممالک کے سفر کے ذریعے اپنی تجارت کو مضبوط بنایا کرتے تھے۔ چونکہ وہ پرامن تھے اور ان کا تجارتی روٹ خطروں سے خالی تھا، تو اللہ جل جلالہ اس نعمت کو جتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تمہیں نعمت امن دی ہے، ہم نے تمہیں مامون اور محفوظ بنایا، لہذا اس کا تقاضا یہ ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کہ اس گھر کے مالک کی، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوا کہ امن حاصل کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت مکہ مکرمہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ سے مانگتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات کہ اے رب اس شہر کو پرامن بنا دے، اس شہر کے رہنے والوں کو محفوظ بنا دے اور ان کی جان اور مال کی حفاظت کر، وارزق اہلہ من الثمرات اور اس کے رہنے والوں کو معیشت فراوانی کے ساتھ عطا فرما، ان کو پھلوں کی دولت نصیب فرما، ان کو رزق کی دولت نصیب فرما۔ یہ حضرت ابراہیم کی وہ اولین دعا ہے جو انہوں نے مکہ مکرمہ کی آبادی کے لیے فرمائی۔ اب اس میں بھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ معیشت سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کی امن کی دعا کرتے ہیں۔ یہی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے فرمائی کہ یا رب العالمین، حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے آپ سے سوال کیا، میں مدینہ کے لیے آپ سے سوال کرتا ہوں، اور اللہ جل جلالہ نے مکہ کو حرم بنایا، وَإِنِّي أُحَرِّمُ الْمَدِينَ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا اور میں مدینہ منورہ کے دونوں لابوں یعنی دونوں چٹانوں کے درمیان جو علاقہ ہے میں اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ المدینہ تو حرم ما بین ثور و عیر کہ مدینہ منورہ ثور اور عیر کے درمیان یہ سارا علاقہ حرم ہے، یہ مامون ہے، یعنی ان دو پہاڑوں کا درمیانی علاقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرم قرار دیتے ہیں کہ جس طریقے سے مکہ کو اللہ جل جلالہ حرم قرار دیتا ہے، اسی طریقے سے مدینہ منورہ کو اللہ تعالیٰ کے حبیب حرم قرار دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے امن کے لیے اور مکہ مکرمہ میں رزق کی فراوانی کے لیے خلیل اللہ اللہ جل جلالہ سے دعا کرتے ہیں، تو مدینہ منورہ کے اندر حرم بنانے کے لیے، اس کو مامون کرنے کے لیے، اس کے رزق میں برکت عطا کرنے کے لیے حبیب اللہ اللہ جل جلالہ کے حبیب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل جلالہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یا اللہ جس طریقے سے مکہ میں برکت ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ہے، تو میں آپ سے مدینہ منورہ میں دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ مکہ مکرمہ کی بنسبت مدینہ منورہ میں دگنی برکت طلب کرتا ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی دعا کے طفیل اہل مدینہ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے برکتیں رکھی وہاں۔ تو بہرحال بات ہو رہی تھی امن کی کہ اللہ جل جلالہ نے انسان کو دی جانے والی نعمتوں میں سے سب سے اہم چیز امن کو قرار دیا، اور چونکہ یہ ایک اہم ترین نعمت ہے،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں انسان کو جگہ جگہ جتلاتے بھی ہیں۔ اور اس امن کو ختم کرنے والی چیز، سب سے بڑی چیز جو امن کو نقصان پہنچاتی ہے وہ قتل ہے، اور اس کائنات میں بد امنی کا آغاز بھی قتل سے ہوا۔ قرآن کریم واقعہ نقل کرتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل بڑا ہے اور حابیل چھوٹا تھا۔ قابیل کاشتکار تھا اور حابیل یہ گلہ بانی کرتا تھا۔ اس کے مختلف ریوڑ تھے، مویشی پالنا یہ اس کا پیشہ تھا۔ اب ان کو حکم ہوا قربانی کرنے کا کہ اللہ کے حضور کچھ نیاز پیش کرو، کچھ قربانی پیش کرو۔ اب اس زمانے میں اللہ جل جلالہ کی یہ سنت تھی کہ قربانی کا جو گوشت ہے یا جو بھی اللہ کے حضور نظر و نیاز کی چیز پیش کی جاتی تھی تو موقع پر آسمانی آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی، اور آسمانی آگ کا اتر کر اس کو کھا لینا یہ گویا کہ علامت تھی اس قربانی کے قبول ہونے کی۔ یہ گویا کہ لیبارٹری ٹیسٹ تھا کہ موقع پر ہی قربانی کرنے والے کو یا نظر و نیاز پیش کرنے والے کو یا صدقہ دینے والے کو معلوم ہو جایا کرتا تھا کہ میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ اس امت مسلمہ پر اللہ جل جلالہ کی نعمت ہے کہ قربانی کا رزلٹ ہم سے مخفی رکھا، ورنہ معاشرے کا امن خراب ہو جاتا، لوگ کسی کی قبول ہوتی کسی کی قبول نہ ہوتی، ایک دوسرے کو طعن و تشنیع کے تیر برسایا کرتے اور انسان مایوس ہو جاتا۔ یہ اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ پر جو بڑے بڑے فضائل کر رکھے، جو انہیں انعامات عطا کر رکھے دیگر امتوں کے مقابلے میں، ان میں دو نعمتیں یہ بھی ہیں کہ اس کا رزلٹ اس پر سے مخفی رکھا گیا، اور مخفی رکھ کر گویا کہ اس کو مایوس نہیں کیا گیا، اسے ایک امید دلائی گئی ہے کہ ہمیشہ اللہ کے حضور دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عبادات قبول کرے۔ اور دوسری نعمت جو اللہ نے عطا کی ہے وہ یہ کہ قربانی اور صدقے کا مال امت کے غریب اور محروم طبقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر رکھا۔ پچھلی امتوں میں یہ صورتحال نہیں تھی، قربانی کا جانور آسمانی آگ کی نظر ہو جاتا، اس کے سپرد ہو جاتا، تو دونوں کو قربانی کا حکم ہوا۔ اب چونکہ حابیل یہ نیک تھا، خدا ترس تھا، اس کے اندر اللہ جل جلالہ کا خوف تھا، تو اس نے اپنے مال میں سے بہترین مال اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا۔ چونکہ یہ اس کے ریوڑ تھے جانوروں کے، تو اس کے ریوڑ میں جو بہترین جانور تھا وہ اس نے قربانی کے لیے پیش کیا۔ اور قابیل چونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق میں سست تھا، دور تھا اللہ رب العالمین سے، اس کا دل تقوی سے خالی تھا، تو اس نے خانہ پوری کے لیے گئی گزری جو فصل تھی وہ لا کر پیش کی۔ چونکہ یہ کاشتکار تھا اور اس نے اپنے مال میں سے اللہ کے حضور جو قربانی یا نظر و نیاز پیش کرنی تھی اپنے ہی مال میں سے کرنی تھی، اور کام اس کا کاشتکاری کا تھا، تو وہ تھوڑا بہت غلہ لے کے آیا، وہ بھی گیا گزرا۔ اب جب آسمانی آگ آئی تو حابیل کا جو جانور تھا وہ قبول ہوا، آگ کی نظر ہوا، اور قابیل کا جو غلہ تھا وہ ویسے کا ویسا پڑا رہا۔ اب قابیل حسد میں آیا، اور حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو دھمکی دی، لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ حسد میں آ کر، تیش میں آ کر، چنانچہ چھوٹا بھائی اس کو جواب دیتا ہے کہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک معیار ہے کہ وہ تقوی کی چیز قبول کرتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا جانور نہیں دیکھتا، اسے یہ نہیں چاہیے کہ جانور کتنا موٹا ہے کتنا مہنگا ہے، وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، بلکہ وہ تو تقوی کو دیکھتا ہے۔ تو یہی چیز حابیل اس کو سمجھاتا ہے اپنے بڑے بھائی کو کہ انما يتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العالمین تو تقوی والوں سے قبول کرتا ہے، تو تم اپنے اندر تقوی اختیار کرو، تم بجائے مجھ سے حسد کرنے کے یا مجھ سے لڑنے جھگڑنے کے یا مجھے قتل کرنے کی بجائے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو تاکہ تمہاری قربانی بھی قبول ہو۔ اور آگے بڑھ کر اس کو جواب دیتا ہے لَئِن بَسَطْتَ يَدَكَ إِلَيَّ، اگر تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ گے، مجھے قتل کرنے کی کوشش کرو گے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، میں تمہارا قتل کرنا یا تمہارے خون کا داغ اپنے دامن پر نہیں آنے دوں گا، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔
چنانچہ وہی ہوا کہ قابیل نے حابیل کو حسد میں آ کر قتل کیا، اور یہ کائنات کا وہ پہلا قتل ہے جس نے اس روئے زمین کے امن کو تہ و بالا کیا، جس نے اس روئے زمین میں لوگوں کو جان کے خوف میں مبتلا کیا۔ اس سے پہلے یہ تصور ہی نہیں تھا کہ ایک انسان دوسرے انسان کو قتل بھی کر سکتا ہے، یہاں تک کہ لاش چھپانے کا طریقہ انسان کو معلوم نہیں تھا، کیونکہ لاش کبھی دیکھی نہیں تھی۔ انسان تھے ہی کتنے؟ حضرت آدم علیہ السلام تھے، ان کی اہلیت تھی، ان کی اولاد تھی۔ قرآن کریم اس کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب اسے یہ اندیشہ ہوا یا یہ تفکر اس کے سر پہ سوار ہوا کہ اب میں اس لاش کو دفن کیسے کروں، اس لاش کو ٹھکانے کیسے لگاؤں۔ دفن کرنے کا تصور اس وقت انسان کو معلوم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے غیب سے ایک کوہ بھیجا۔ کوے نے دوسرے کوے کو پہلے مارا اور پھر زمین میں کھدائی کر کے مٹی نکال کے اس کو دفن کیا۔ اب یہ منظر جب قابیل دیکھتا ہے پھر اس کو عقل آتی ہے کہ لاش کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ یہ ہے۔ خیر، یہ کائنات کا پہلا قتل ہے جس نے اس زمین کے امن کو برباد کیا، اور جس نے ایک انسان کو، ایک شرپسند انسان کو یہ ایک تصور دیا کہ دوسرے انسان سے بدلہ لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ چنانچہ قیامت تک میں ہر آنے والا قاتل جہاں وہ اپنے نامہ اعمال میں بدعملیاں درج کروائے گا، وہاں قابیل کا نامہ اعمال بھی اس سے سیاہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل جلالہ کی یہ سنت ہے، من سن سنتاً حسنتاً، کہ جو آدمی ایک اچھی سنت دریافت کرتا ہے، ایک اچھا کام کرتا ہے، ایک اچھے کام کی داغ بیل ڈالتا ہے، تو جہاں اس کو اپنے کام کا اجر ملے گا، وہاں آنے والے ہر انسان جب اس کام کو کریں گے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور اس کے بالمقابل جو آدمی کسی برائی کا بیج بوتا ہے، تو جہاں اس کو اپنی برائی کا عذاب بھگتنا پڑے گا، وہاں آنے والے ہر انسان جب اس برائی میں مبتلا ہوں گے تو اس پہلے موجد، اس برائی کو ایجاد کرنے والے کا نامہ اعمال بھی سیاہ ہوتا رہے گا۔ تو کائنات میں جب جب قتل ہوتا رہے گا تو قاتل جہاں اپنے آپ کو برباد کرے گا، وہاں قاتل اول قابیل کا نامہ اعمال مزید سیاہ ہوتا رہے گا۔ قرآن کریم نے انسان کے قتل کی جو وعید سنائی ہے وہ سننے کے قابل ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ جو آدمی کسی انسان کو، مسلمان کی بات نہیں ہو رہی، جو آدمی کسی انسان کو قتل کرتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ وہ پوری انسانیت کو قتل کر دیتا ہے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو آدمی کسی انسانی جان کو جینے کے مواقع فراہم کرتا ہے فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو جینے کا موقع فراہم کیا۔ ایک انسان کا قتل اللہ جل جلالہ کے الفاظ میں پورے کائنات کو برباد کرنے کے مترادف ہے، تمام انسانوں کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو ایک انسان کا قتل ہے، اور اگر وہ انسان کلمہ گو ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کی اطاعت کا دم بھرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے، اور ایسے شخص کے خون سے کوئی ظالم، کوئی بھیڑیا اپنے ہاتھ رنگتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کا لہجہ غضب سے بھرپور لہجہ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے من قتل مؤمنا متعمدا، کہ جس آدمی نے ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا، کلمہ پڑھنے والے، مجھ پر ایمان لانے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے مسلمان کو، ایک مسلمان کو اگر کوئی ظالم قتل کرتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، اس کا علاج جہنم ہے، خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین کا غضب صرف اس کے لیے سزا کے اعلان سے ٹھنڈا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ مزید کہتا ہے کہ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ جل جلالہ کا غضب ہے اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے روح سیاہ اور ایسے بھیڑیے بدفطرت انسان کے لیے ہمیشہ کا عذاب لکھ رکھا۔ یہ سزا ہے، یہ اللہ جل جلالہ کا غضب ہے اس بدفطرت انسان پر جو ایک مسلمان، ایک کلمہ گوہ کی جان لیتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سنن ترمذی میں کہ اللہ رب العالمین کے ہاں ایک انسان کا قتل ایسا ہے جیسے پوری کائنات کا قتل، بلکہ نہیں، الفاظ یہ ہیں حضور کے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں پوری کائنات کو برباد کرنا، اسے ختم کر دینا، کائنات کی چیزوں کو، یہ آسان ہے، لیکن ایک کلمہ گو مومن کا قتل اللہ رب العالمین کی رحمت پر بھاری گزرتا ہے۔ مومن کو قتل کرنا بہت دور کی بات ہے۔ قرآن کریم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان، بالخصوص کسی مسلمان کو ادنی تکلیف دینا گوارا نہیں فرمائی۔ وہ حدیث معروف ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، کہ مسلمان وہ ہے جو دیگر تمام مسلمانوں کو اپنے ہاتھ اور اپنے جسم کے تمام اعضاء کی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ نہ زبان سے غیبت کر سکتے، نہ زبان سے طعنہ دے سکتے، نہ زبان سے اس کو بہتان لگا سکتے، اور نہ اپنے ہاتھ اور پاؤں سے، اپنے جسم کی کسی بھی عمل سے کسی مسلمان کو تکلیف دینے کی اجازت ہے۔ المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، ان اشتکا عینہ، اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم لوگ اس وقت تک بھرپور مسلمان نہیں بن سکتے جب تک دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کا طواف مطاف میں، اور طواف کرتے کرتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں ما اطیبکی، کہ اے کعبہ کیا تو خوبصورت ہے یا کتنا تو پاکیزہ ہے، وما اطیب ریحکی، اور تیری خوشبو کتنی مقدس ہے، کتنی خوشبودار ہے، وما اعظمکی، اور تیری عظمت کتنی زیادہ ہے، وما اعظم حرمتکی، اور تیری حرمت کتنی معظم ہے اور کتنی عظیم ہے۔ یہ جملے ارشاد فرما کر پھر گویا کہ جوش میں آ کر ارشاد فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی حرمت، ایک مومن کی عظمت اللہ جل جلالہ کے ہاں تیری حرمت سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی حرمت، اس کی عزت کو بٹا لگانا، اسے طعنہ دینا، اسے تکلیف پہنچانا، یہ کعبہ کو نقصان پہنچانے سے زیادہ برا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کعبہ گرایا تھا، سنگ باری کی تھی مجنیک کے ذریعے، آج تک تاریخ کے اوراق اس کو گالیاں دیتے ہیں، آج تک ہر مسلمان جب یہ واقعہ سنتا ہے تو وہ لرز اٹھتا ہے۔ ابھی حال ہی میں کعبے کے خلاف کو ایک شخص آگ لگانے کی کوشش میں پکڑا گیا، پوری امت مسلمہ نے اس پر طعن و تشنیع کی، اس کو برا بلا کہا اور اس فعل سے برات کا اعلان کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مسلمان کی حرمت کو کعبے کی حرمت سے زیادہ قرار دیا، اسی مسلمان کی حرمت پر دن میں ہم کتنی مرتبہ بٹا لگاتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو ہم تکلیف دیتے ہیں، کتنے مسلمانوں کی ہم غیبت کرتے ہیں، کتنے مسلمانوں کو ہم طعنے دیتے ہیں، اور کتنے مسلمانوں کو دن بھر میں ہم اپنے جسم، اپنے ہاتھ، اپنے پاؤں کی تکالیف سے پریشان رکھتے ہیں۔ پڑوسی سے پریشان ہے، دکاندار گاہک سے پریشان ہے، گاہک دکاندار سے پریشان ہے۔ پڑوسی کو بہانہ چاہیے راستہ بند کرنے کا، فوتگی ہوگی راستہ بند، شادی بیاہ ہے راستہ بند، پوری گلی والوں کا راستہ بند، اور اگر کعبے کو نقصان پہنچے تو یہی مسلمان اس کو گالیاں دیں گے۔ تو میرے بھائی، مسلمان کی حرمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا الا تدرون ای یوم ھذا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ یہ کون سا دن ہے؟ اب دن تو سب کو معلوم تھا کہ یوم النحر ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اگلے جملے کی اہمیت کے لیے اور صحابہ کرام کو چونکانے کے لیے، ان کو جگانے کے لیے کچھ سوالات کیے۔ فرمایا لا تدرون الا تدرون ای یوم ھذا، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون سا دن ہے؟ اب صحابہ حیران ہوئے کہ یہ تو یوم النحر ہے، حضور کو بھی معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کوئی اور نام دینا چاہتے ہیں۔
تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا الیس بیوم النحر، کیا یہ یوم النحر نہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا بالکل ہے۔ پھر پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ ای بلد ھذا، یہ کون سا شہر ہے جہاں تم موجود ہو؟ الیست بالبلدۃ الحرام، کیا یہ بلد حرام حرم مکہ مکرمہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کہ جی ہاں اے اللہ کے رسول، واقعتاً یہ حرم ہے۔ اب آپ صحابہ کرام کی جب تجسس، ان کا جب تجسس انتہا کو پہنچا، اب آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، کہ یاد رکھو کہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری عزت، تمہاری آبرو دوسرے مسلمان پر اس طریقے سے حرام ہے جیسے یہ دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرمت والا ہے، اور جیسے یہ مقام، یہ حرم حرمت والا ہے۔ تین حرمتوں کو اکٹھا کر کے یوم النحر، ذی الحجہ اور حرم، ان تینوں حرمتوں کو اکٹھا کر کے، ان کی عظمتوں کو مجتمع کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت اور اس کی عظمت کے برابر قرار دی۔ یہ مسلمان کی اہمیت ہے اللہ جل جلالہ کے ہاں، اس کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ اور آج مسلمان کی حرمت تو دور کی بات رہی، مسلمان کو قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا جاتا، اور ایک مسلمان کو ایک طرف رہا، مجمع کو ختم کر دیا جاتا ہے اور کسی کے کان بھی جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ جو بد امنی کی صورتحال ہے، میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سب سے اہم ترین نعمت وہ امن و امان کی صورتحال ہے۔ اور اگلی بات بھی سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ یہ عظیم نعمت ناشکر لوگوں کو نہیں دیا کرتا۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَضْرِبْ لَهُمْ، کہ اللہ رب العالمین آپ کو ایک ایسی قریہ، ایک ایسے گاؤں، ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو خوشحال تھے، جن پہ ہر طرف سے رزق برسا کرتا تھا، اور جو پرامن تھے۔ انہیں دو بڑی نعمتیں حاصل تھیں کہ وہ پرامن بھی تھے اور وہ معاشی اعتبار سے مضبوط بھی تھے۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی ناشکری اور ان کی بداعمالیوں کے سبب ان کو بھوک کا لباس پہنایا، انہیں خوف کا لباس پہنایا۔ لباس ہر وقت انسان کے ساتھ منسلک رہتا ہے، تو جب انسان پر بد امنی اس طریقے سے طاری ہوتی ہے کہ بچہ سکول جاتا ہے اور واپس آنا یا نہ آنا، والدین اندیشوں کا شکار کہ سکول پر کوئی حملہ نہ ہو جائے، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں لیکن واپسی کا خبر اللہ کو ہے۔ جب اس قسم کے اندیشے انسان کے ذہن میں جو چمٹ جاتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کے وہ الفاظ ہیں یا قرآن کریم کی تعبیر ہے کہ اللہ رب العالمین بد امنی کو اور خوف کو ان کا لباس بنا دیتا ہے، ان کی زندگی کا حصہ بنا دیتا ہے۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، عقائد کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْم، اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو ملاتے نہیں ہیں، یعنی شرک نہیں کرتے، ایسے نیک لوگوں کے لیے اللہ کا اعلان ہے أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، اللہ رب العالمین امن کی نعمت ایسے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی مخلوق کو ستاتے نہیں، جو اس کے ولی کہلاتے ہیں، ان کے لیے اللہ کا یہ انعام ہے لا خوف علیہم، ان پر کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی اللہ جل جلالہ ان کو غمگین کرتا ہے۔ تو اگر امن و امان کی نعمت چاہیے، اگر اس بد امنی کا خاتمہ چاہیے،
تو سب لوگوں کو، سب شہریوں کو انفرادی طور پر درست ہونا پڑے گا۔ حکومت کی طرف مت دیکھیں کہ حکومتی اقدامات فیل ہیں، ایجنسیوں کے اقدامات فیل ہیں، فلاں محکمہ فیل ہے، ہم خود ذاتی طور پر فیل ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ جل جلالہ اس قوم کی مجموعی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم اپنے آپ کو تبدیل نہ کرے۔ میں دودھ میں ملاوٹ کرتا ہوں اور میں شکایت کرتا ہوں کہ میرا حکمران کرپٹ ہے، میں راستہ روکتا ہوں، ایک مسلمان کو تکلیف دیتا ہوں اور مجھے یہ شکایت ہے کہ فلاں نے قتل کر دیا۔ کون سا ایسا جرم ہے جو ہم انفرادی طور پر نہیں کرتے؟ اگر دودھ میں ملاوٹ کرنے والے کو سلطنت دے دی جائے تو وہ کرپشن نہیں کرے گا، وہ ملک بیچ ڈالے گا۔ یہ تو الگ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہے بڑے پیمانے پر کرپشن کرنے کی، اور مجھے اور آپ کو استطاعت دی ہے کہ ہم چھوٹے پیمانے پر کرتے ہیں۔ تو انفرادی طور پر ہر شخص کو ٹھیک ہونا پڑے گا۔ اگر امن و امان کی نعمت چاہیے، اللہ جل جلالہ کے ساتھ شرک کو چھوڑنا پڑے گا، اس کی مخلوق کو ستانا، محلے کی گلیاں بند کرنا، اونچی آواز سے ٹی وی چلانا، پڑوسیوں کو تکلیف دینا، خوشی اور غمی کے موقع پہ گلیوں میں قناتیں لگانا، اور ہاں مساجد کے لاؤڈ سپیکر کا بے جا استعمال وہ بھی اس میں شامل ہے کہ رات کو لوگوں کو نیند نہیں آتی مسجد کے سپیکر کی وجہ سے۔ جب تک یہ تمام چیزیں رہیں گی تو پھر میرے بھائی امن و امان کی صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ اگر مجھے اور آپ کو امن چاہیے تو اوپر دیکھنے کی بجائے اپنے گریبان میں دیکھیں، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں تو اللہ جل جلالہ میرے اور آپ کے اعمال کی برکت سے مجموعی فضا تبدیل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔